بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں باب چہرم کے پہلے چیپٹر اخلاص و تقوی کا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، اسے سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے اور مجھے کامنٹس میں آگاہ کیجیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ پیج نمبر 49 سے آپ کے باب چہرم کے چیپٹر 1 اخلاص و تقوی کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم اخلاق و آداب کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہماری طبیعت میں اخلاص کا ہونا، یعنی ہماری نیت کا خالص ہونا اور ہمارے دل میں تقوی کا یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کا موجود ہونا ہے۔ اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا، صاف کرنا۔ اخلاص سے مراد ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص، یعنی اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا ہے۔ یہ بہت مین پوائنٹ ہے، اسے انڈر لائن کیجئے۔ نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط ہے اخلاص، یعنی اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا ہے۔ نیت کی درستی اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اسی کی رضا کے لیے کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ تقوی کا لفظی معنی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ یہ ایک مین لائن ہے، اسے انڈر لائن کر لیجئے کہ تقوی کا لفظی معنی ہے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تقوی انسان کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اسے نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور گناہ سے روک دیتی ہے۔ تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ایمان والوں کو خطاب کر کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں عزت اور شرافت کا معیار تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت مین لائن ہے، اسے انڈر لائن کر لیجئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اصل مقام دل کو قرار دیا ہے۔ یہ آپ کا MCQs کے فارم میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تقوی کا اصل مقام کیا ہے، تو آپ بتائیں گے تقوی کا اصل مقام دل ہے۔ گویا اگر دل میں تقوی ہے تو انسان کے اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر دل تقوی کی دولت سے محروم ہے تو اعمال بھی بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ جب انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ اخلاص نیت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ انڈر لائن کر لیجئے، تقوی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو اخلاص نیت کی صورت میں نکلتا ہے، یعنی یہ دونوں ہی آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ اگر ہمارے دل میں تقوی ہوگا تو ہماری نیت بھی خالص ہوگی۔ ٹھیک ہے، اخلاص و تقوی اور اسماء حسنہ۔ اسماء حسنہ کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کے فرمودات ہیں، ان سب کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں اخلاص و تقوی کا درس دیتی ہے۔ گویا اخلاص و تقوی آپ کی سیرت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آپ کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور تقوی پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ اہل مکہ نے رسول اللہ کو مال، دولت اور سرداری کی پیشکش بھی کی، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ تو اہل مکہ نے آپ کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ آپ کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ جب آپ کے چچا نے آپ سے اس بارے میں بات کی تو آپ نے ان سے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھتے پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ بعض اوقات اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، یعنی ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ آپ ہر نماز کے بعد استغفار فرماتے تھے اور دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا فرماتے تھے، حالانکہ آپ معصوم عن الخطا تھے۔ آپ اس کو لائن کیجئے، معصوم عن الخطا یعنی خطاؤں سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے مغفرت کا اعلان فرما رکھا ہے۔ آپ کا یہ استغفار فرمانا دراصل اپنی امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ تو یہ بھی ایک لائن امپورٹنٹ ہو سکتی ہے آپ کے لیے کہ نبی کریم کا استغفار فرمانا کس سبب سے تھا؟
تو آپ نے اس کا آنسر دینا ہے اپنی امت کی تعلیم کے سبب سے۔ ایک غزوے کے موقع پر، غزوہ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ تمام کے تمام جنگیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو ان کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک جگہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک دشمن ادھر آ نکلا۔ آپ کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے تلوار پر قبضہ کر لیا اور نبی کریم کو جگایا اور آپ سے کہا اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ نبی کریم نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے بچانے والا اللہ ہے۔ یہ جواب آپ نے اس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ دیا کہ دشمن پر لرزہ طاری ہو گیا، یعنی دشمن جو تھا وہ خوف کی وجہ سے کانپنے لگا۔ اسی حالت میں تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اب تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے تلوار اٹھا کر فرمایا بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص و تقویٰ کا پیکر تھے۔ بیٹا یہ اتنی امپورٹنٹ لائن ہے جو تقریباً آنے والے اور پچھلے آپ کے باب نمبر 3 میں ہر جگہ ہم نے یہ لائن یوز کی ہے۔ اسے تو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص و تقویٰ کا پیکر تھے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ ان صفات کا مظہر تھا۔ حضور کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اخلاص و تقویٰ کی خوبیاں پیدا کریں، ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اخلاص و تقویٰ اختیار کرنے سے اعمال قبول بھی ہوں گے اور ان کی لذت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب انسان نیکی کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ و تقویٰ کی اختیار کر کے کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے تو وہ مشکل لگتی ہے اور اس کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے تو ایک دن لوگوں کے سامنے بھی اس کی حقیقت آشکار ہو جائے گی، یعنی کھل کر سامنے آ جائے گی اور وہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو آج کل کے زمانے میں تو بیٹا ہم سب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو نیکیاں کی جا رہی ہیں، کسی غریب کی مدد کی جاتی ہے تو پہلے کیمرہ آتا ہے، کسی غریب کو کی گھر میں کوئی راشن ڈلوایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے اپنے سامان کی سیلفی لی جاتی ہے، سامان کے ساتھ سیلفی لی جاتی ہے اور اس کے بعد سامان دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی نیکی کو ہی دراصل دکھاوا کہا جاتا ہے اور ان لوگوں کی حقیقت کھل کر ضرور لوگوں کے سامنے آشکار ہوگی، یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس حقیقت یہ جو نیکی ہے یہ اس کا کوئی بے لذت نیکی ہے اور اس سے جو ہے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ امید ہے چیپٹر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں ایم سی کیوز کی جانب۔ پہلا ایم سی کیو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، تو اس کا آنسر ہے بے آپشن زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا۔ نمبر 2 ہے تمام اعمال کا دار و مدار ہے، بے آپشن ہے نیت پر۔ اخلاص کا معنی ہے الف آپشن ہے خالص بنانا۔ نمبر 4 ہے اخلاص لازمی نتیجہ ہے، بے آپشن تقویٰ کا۔ اینڈ لاسٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا اصل مقام قرار دیا ہمارے دل کو، یعنی اگر دل میں تقویٰ ہے تو ہمارا ہر عمل بھی جو ہے وہ نیکی کے دائرے میں ہوگا۔ بڑھتے ہیں مختصر جوابات کی جانب۔ پہلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اخلاص کا مفہوم بیان کیجیے۔ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اخلاص کا مفہوم۔ اس کا آنسر موجود ہے پیج نمبر 49 کے فرسٹ پیراگراف کی فرسٹ لائن میں۔ اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا، اور یہاں سے آغاز کرتے ہوئے آپ اس کا اینڈ کر دیں گے ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 2 آپ سے پوچھا گیا ہے تقویٰ کے مفہوم پر روشنی ڈالیے، اور آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تقویٰ کا مفہوم۔ آنسر پیج نمبر 49 کی لاسٹ 2 لائنز میں گیون ہے۔ تقویٰ کا لفظی معنی ہے ڈرنا، سے آغاز کرتے ہوئے آپ اینڈ کر دیں گے گناہ سے روکتی ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے اخلاص و تقویٰ کے بارے میں ایک قرآنی آیت مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اخلاص و تقویٰ کے بارے میں ارشاد ربانی۔ آنسر پیج نمبر 49 پر ہی موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سے آپ آغاز کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ کمپلیٹ لکھ دیں گے بالکل یکسو ہو کر۔ کوشچن نمبر 4 ہے اخلاص و تقویٰ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اخلاص و تقویٰ کے بارے میں حدیث مبارک۔ آنسر پیج نمبر 49 پر ہی موجود ہے۔ آغاز کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سے لے کر تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص و تقویٰ کی ایک مثال کا ذکر کریں۔ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اخلاص و تقویٰ کی مثال اسوہ حسنہ کی روشنی میں۔
यहाँ पेज नंबर 50 पर इखलास व तक़वा और अस्वाए हसना की एक हेडिंग मौजूद है। इसकी लाइन नंबर 3 से आप आगाज़ करेंगे आप अल्लाह ताला के मामले में। यहाँ से लिखते हुए आपकी सेइंग पर स्कैन कर देंगे, अपना काम जारी रखूँगा। तो आपने बेटा अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर, ये पूरी लाइन आपने मार्कर से लिखनी है, बाकी काम इंक पेन से करेंगे, लेकिन ये कोटेशन जो है नबी के सल्लम की जो एक सेइंग है, ये आपने मार्कर से तहरीर करनी होगी। बढ़ते हैं तफसीली जवाब की जानिब। आपसे पूछा गया है इखलास व तक़वा का मफ़हूम और अहमियत बयान करते हुए सीरत तैयबा से इसकी मिसालें पेश कीजिए। यहाँ आपको इस सवाल की सारी हेडिंग्स का एक नोट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 8 हेडिंग्स हैं। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। बढ़ते हैं जवाब की जानिब। सबसे पहले आप इस सवाल के लिए एक मेन हेडिंग देंगे इखलास व तक़वा, या आपने अपने पेज पर सेंटर पे हेडिंग देनी है। देन आपने हेडिंग नंबर 1 लिखना है इखलास का मानी व मफ़हूम। हेडिंग नंबर 1 का कंटेंट मौजूद है पेज नंबर 49 पर। पहले आप लिखेंगे पहली लाइन से लेकर लाइन नंबर 2 तक इखलास का मानी है से लेकर रज़ा के लिए होना चाहिए, लेकिन अभी हमारी हेडिंग नंबर 1 का कंटेंट ऐड नहीं हुआ। इसके बाद आप आ जाइए लाइन नंबर 3 में, जहाँ लिखा है नीयत की दुरुस्ती इतनी अहम चीज़ है। यहाँ से आगाज़ करते हुए फिर इसका एंड कर देंगे बिल्कुल यकसू होकर तक। ये हो गया हमारी हेडिंग नंबर 1 का कंटेंट। हेडिंग नंबर 2 है इरशाद बारी ताला की रोशनी में, और ये मौजूद है कंटेंट पेज नंबर 50 पर। यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा है इरशाद बारी ताला। आप कंप्लीट इरशाद बारी ताला जो है ये इसको आप लिख देंगे हेडिंग नंबर 2 के कंटेंट के तौर पर। इसके बाद हमारे पास हेडिंग नंबर 3 है हदीस मुबारक की रोशनी में, और आप पेज नंबर 49 पर जो हदीस मौजूद है आप इसको कोट करेंगे। यहाँ नबी करीम का इरशाद है, ये लिखते हुए आप इसका एंड कर देंगे नियतों पर है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग नंबर 4 की जानिब, यानी कि तकवा की तरफ, और ये है पेज नंबर 49 की लास्ट 2 लाइन्स में। आपने तकवा का लफ्ज़ी मानी है, यहाँ से आगाज़ करते हुए आपने इसको एंड कर देना है गुनाह से रोकती है। देन बढ़ते हैं हेडिंग नंबर 5 की जानिब, जो कि है इरशाद बारी ताला की रोशनी में, और आपका कंटेंट गिवन है पेज नंबर 50 पर। यहाँ आपने कुरान मजीद में इज़्ज़त और शराफत का म्यार तकवा से लेकर तर्जुमा कंप्लीट लिख देंगे, ज़्यादा परहेज़गार हो। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है इखलास व तकवा और अस्वाए हसना, और इसके लिए हम बढ़ेंगे पेज नंबर 50 के इखलास व तकवा और अस्वाए हसना की हेडिंग की जानिब। आपने सबसे पहले पहली लाइन को आपने लिखना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इखलास व तकवा का दर्स देती है। जब ये लाइन कंप्लीट लिख लेंगे देन आप लाइन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। आप अल्लाह ताला के मामले में यहाँ से आगाज़ करते हुए आपने कंप्लीट उनकी सेइंग लिखनी है, अपना काम जारी रखूँगा। ये हो गया आपका हेडिंग नंबर 5 का कंटेंट। अब हम बढ़ते हैं हेडिंग नंबर 6 की जानिब, जो है इस्तग़फ़ार की कसरत। इसके लिए आप पेज नंबर 50 पर ही, जहां आपने हेडिंग नंबर 5 का एंड किया, इसके आगे से आप स्टार्ट करेंगे नबी करीम के तकवा का ये आलम था। स्टार्ट करते हुए पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे अपनी उम्मत की तालीम के लिए था। बढ़ते हैं लास्ट हेडिंग की जानिब, जो है दुश्मन के साथ हुस्न सलूक, और यहाँ आपने पेज नंबर 50 का जो लास्ट पैराग्राफ है इसको मार्क कर लीजिए। आपने आगाज़ करना है एक ग़ज़वे के मौके पर, आगाज़ यहाँ से करेंगे और एंड आप करते हैं पेज नंबर 51 पर, जहाँ लिखा है इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वाक़े पर हम कभी जवाब का एंड नहीं करते। जवाब का एंड भी सवाल के जवाब की तरह मुकम्मल होना चाहिए। तो इसके लिए आपने एक लाइन एडिशनल लिखनी है पेज नंबर 51 की पहले पैराग्राफ की लाइन नंबर 2 में, हुजूर अकरम का उम्मती होने की हैसियत से यहाँ से लेकर खूबियाँ पैदा करें। यहाँ अगर आप ये लाइन ऐड कर लेते हैं तो ये आपका जवाब एक मुकम्मल और ख़ूबसूरत अंदाज पे एंड होता है। तो ये आपका जवाब इंशाअल्लाह ताला फुल मार्क्स के लिए मुकम्मल है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। जल्द ही नई वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।